السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرا ایمان اور یقین اور عقیدہ ہے، میں اس کو اپنے دل کی گہرائیوں سے مانتا ہوں اور اس پر یقین رکھتا ہوں کہ ہر مومن اور مسلمان اس دنیا سے چلے جانے کے بعد انشاءاللہ جنت جیسی عظیم الشان جگہ پائے گا، جو اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کی علامت اور نشان ہوگا۔ جنت میں مومنین مرد بھی جائیں گے اور عورتیں بھی جائیں گی، شوہر بھی جائیں گے اور بیویاں بھی جائیں گی۔ ایسے موقع پر بہت سارے لوگوں کی جانب سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے تو مردوں کے لیے یہ نعمت بتاتا ہے کہ ان کو وہاں جنت کی 70 حوریں ملیں گی، تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ کیا عورتوں کو کوئی حورہ ملے گا؟ یا اسی طریقے پر عورتیں کیا اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہیں گی یا شوہر اپنی دنیاوی بیویوں کے ساتھ وہاں رہیں گے؟ اس طریقے کے چند سوالات لوگوں کی جانب سے اور خاص طور پر مستشرقین کی جانب سے جو اسلامی احکامات میں اور اسلامی تعلیمات میں کیڑے تلاش کرتے ہیں، ان کی جانب سے اس طریقے کے سوالات کیے جاتے ہیں، اور انہی سوالات کی وجہ سے کبھی کبھی مسلمان بھی کنفیوز ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج ہم اس سوال کو حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جنت میں شوہر بیوی ایک ساتھ رہیں گے یا نہیں؟ یاد رکھیں، جنت میں شوہر بیوی ایک ساتھ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں بھی دنیاوی زندگی والی بیوی کو اور دنیاوی زندگی والے شوہر کو ایک ساتھ رکھے گا، اور ایک ساتھ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور انعام کو یہاں تک کرے گا کہ اگر جنت میں شوہر نیچے والے مقام پر ہوگا، بیوی اوپر والے مقام پر ہوگی، یا اس کا الٹا ہو کہ بیوی نیچے والے مقام پر ہوگی اور شوہر اونچی والی جنت میں ہوگا، تو اللہ نیچے والے کو بھی اوپر والے کے پاس پہنچا دے گا، تاکہ شوہر بیوی دنیاوی زندگی کی طرح جنت میں بھی ساتھ رہیں۔ اب دوسرا سوال یہ کہ کیا یہ عورت جنت میں جا کر بھی اپنے شوہر کی اسی طرح فرما برداری اور اطاعت کرے گی؟ دیکھیں، یاد رکھیں، دنیاوی نظام کو جنت پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ وہاں پابندی تو نہیں ہوگی، لیکن بہرحال انسان کی بیوی کی فطرت میں اپنے شوہر کی عزت اور مقام اور مرتبہ بڑا ہوتا ہے، اس لیے اگر وہ وہاں بھی اس کا خیال کرے تو اس کے لیے کوئی بعید بات نہیں ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ شوہر کو اللہ تعالیٰ جنت میں 70 حوریں دے گا تو بیوی کو کیا ملے گا؟ یاد رکھیں، بیوی کو بھی اللہ تعالیٰ جنت کی تمام نعمتیں دے گا، اور جو شوہر کو اللہ تعالیٰ 70 حوریں دے گا، وہ احادیث کی روشنی میں ان 70 حوروں کی سردار دنیاوی بیوی کو اللہ تعالیٰ بنا دے گا۔ ایک مرد کو جو 70 حوریں ملیں گی، ان 70 حوروں کا سردار یہی بیوی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس بیوی کو، دنیاوی عورت کو، جنت میں جانے کے بعد ان حوروں سے کہیں زیادہ حسین اور خوبصورت بنا دے گا، اور وہ اس کی ماتحتی میں رہا کریں گی، اس کے انڈر میں رہا کریں گی۔ یہ عورت کے لیے اعزاز اور اکرام ہوگا۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جنت میں مرد کو جا کر کو تو 70 حوریں مل گئیں، تو عورت کو کیوں نہیں مل رہی؟ مرد عورت کو بھی 70 حوریں ملنے چاہیے تھے۔ یاد رکھیں، عورت کی نیچر اور فطرت کے خلاف ہے، عورت کی نیچرل جو پیدائش ہے اس کے خلاف ہے کہ وہ ایک سے زیادہ مرد کو برداشت کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ضرورت ہی نہیں سمجھی اس بات کی، اور اس کی نیچر میں یہ چیز نہیں رکھی کہ وہ ایک سے زیادہ مرد کی خواہش اس کے اندر پیدا ہو۔ وہ ایک ہی مرد کے ساتھ جو سلیم الفطرت عورت ہیں، جو بد چلن ہیں، بد کردار ہیں اور بے حیا ہیں، بے شرم ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جو سلیم الفطرت خواتین ہوتی ہیں، وہ ایک مرد کے ساتھ رہنے میں ہی اپنی عزت سمجھتی ہیں، وہ ایک شوہر کے ساتھ رہنے میں ہی اپنا وقار اور اپنے آپ، اپنے لیے عزت اور اپنے لیے فخر سمجھتی ہیں۔ تو عورت وہاں یہ تصور ہی نہیں کرے گی، اس کے خیال میں ہی نہیں آئے گا جیسے مرد کو 70 حوریں ملی ہیں، ایسے ہی خاتون کو بھی 70 حوریں ملیں یا 70 خادم ملیں، ایسا خیال ہی نہیں آئے گا۔ یہ فطرت کے اور اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے نیچر کے خلاف ہے یہ سوال، اس لیے مستشرقین کی جانب سے یہ سوال کیا جاتا ہے، اس پر زیادہ توجہ نہ دیں اور اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا اس پر دھیان دیں۔ اور ایک بات یہ سمجھنا چاہیے، ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جی آپ نے یہ بتایا ہے کہ جنت میں جا کر کے بیوی دنیا والی ملے گی، اگر کسی مرد کی چند بیوی رہی ہوں گی تو اس کو کون سی ملے گی؟
या इसी तरीके पर अगर किसी खातून के चंद शौहर रहे होंगे, एक के बाद एक इंतकाल हो गया या तलाक हो गई, तो फिर कौन सी मिलेगी? किसी खातून के चंद शौहर हों तो उस खातून को इख्तियार दिया जाएगा कि वो जिस शौहर के साथ रहना चाहे वो उसके साथ रहे और वो उसका खाविंद बनेगा और उसके साथ वो रहेगी। और एक दूसरा कौल ये भी है, दूसरी बात ये भी बताई जाती है कि इख्तियार नहीं दिया जाएगा, बल्कि जिस मर्द ने औरत के साथ अच्छा रवैया रखा होगा, उसने अखलाक के साथ पेश आया होगा, उसके साथ मोहब्बत का इजहार किया होगा, वो उसके साथ रहेगी, जिसने अच्छा बर्ताव किया होगा। और तीसरा ऑप्शन ये दिया जाता है कि जो सबसे आखिरी वाला शौहर था, जो सबसे आखिरी वाला किसी औरत का शौहर था, वो उसके साथ रहेगी। और चौथी बात जो सबसे दिल को लगने वाली यही है कि औरत को अल्लाह ताला इख्तियार दे देंगे। एक सवाल और इस सिलसिले में ये किया जाता है कि अगर किसी औरत का कोई खाविंद ही ना हो, उसकी शादी ही नहीं हुई, वो कवारी ही मर गई, तो फिर उसको कौन सा मर्द मिलेगा? हदीस पाक में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ऐसी खातून के लिए इख्तियार देगा या जन्नत का कोई मर्द पैदा करेगा और वो उसके साथ रहेगी और उसकी बीवी बनकर के उसके साथ जिंदगी गुजारेगी। तो इस ताल्लुक से कई सारी गलत फहमियां कि जन्नत में औरतों को क्या मिलेगा, मर्दों को क्या मिलेगा, हमारे समाज और मुआशरे में फैली हुई है। मैंने इस वीडियो में आप हजरात की खिदमत में ये सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर किया कीजिए। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।